السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہم مقاعد الشیطان کریں. حیل الشیطان و مقاعدہ. اس کا مطلب کیا ہے کہ شیطان کی ٹرکس اور اس کی چالیں، جو بہت سی وہ ٹرکس کرتا ہے، آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے. للشیطانی ہدف محدد یسعی الیہ. کیا کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے اس کا ایک ہدف ہے. ہدف کا مطلب ہوتا ہے ایک اس کا گول ہے، اور وہ کیا ہے؟ محدد، بہت ہی اسپیسیفک گول ہے، خاص گول ہے. یسعی الیہ، جس کی طرف وہ بھاگا چلا جا رہا ہے. تو شیطان نے کیا کیا ہوا ہے کہ اپنی لائف میں اس نے ایک گول سیٹ کیا ہوا ہے. اس کو پکا پتا ہے ہر دن ہر ایک کے بارے میں کہ میں نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، میرا آج کا کیا پلان ہے، میری آج کی کیا ٹرک ہے. اس کا کیا گول ہے؟ وَهُوَ إِدْخَالُ النَّاسِ، کہ وہ داخل کر دے لوگوں کو فی جہنم، جہنم میں. سب لوگ جو ہیں وہ کہاں چلے جائیں؟ وہ جہنم میں چلے جائیں. اور دوسرا گول اس کا کیا ہے؟ وَحِرْمَانُهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ، اور وہ محروم ہو جائیں. کس سے محروم ہو جائیں؟ جنت سے محروم ہو جائیں. یعنی وہ سب جہنم میں جائیں اور جنت میں نہ جا سکیں. یہ اس نے گول سیٹ کیا ہوا ہے. اور یہ بات ہمیں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 میں بتائی ہے. کون پڑھے گا آپ میں سے؟ انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. وہ دعوت دیتا ہے ان لوگوں کو جو اس کی بات سنتے ہیں کہ تم اصحاب السعیر ہو جاؤ، آگ والے ساتھی ہو جاؤ. وہ ہمیں وہ کام وہ کرواتا ہے جس کی وجہ سے ہم آگ کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں. وَهُوَ يَسْتَخْدِمُ فِي سَبِيلِ ذَلِكَ، اور اس کے لیے وہ استعمال کرتا ہے اس راستے میں اقدار الوسائل، بہت پاورفل ریسورسز، بہت زیادہ پاور. یعنی جب وہ یہاں سے اپنا جرنی سٹارٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا گول ہے کہ کوئی بھی ہیومن بینگ جنت میں نہ جا سکے، سب لوگ جہنم میں چلے جائیں. اور اس گول کو حاصل کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ بہت پاور یوز کرتا ہے. وہ اپنے آپ کو ہر وقت پاورفل بناتا رہتا ہے، ہر وقت اس کے لیے ایفرٹ کرتا رہتا ہے. وَالْحِيَلِ الَّتِي تُحَقِّقَ لَهُ هَذَا الْهَدَفِ، تاکہ جو اس نے فیصلہ کیا ہے حق ہو جائے، جو ہدف اس نے ڈیسائیڈ کیا ہے. اس کو آپ اس طرح سمجھیں. وہ یہ نہیں کرتا، مثلا اس نے گول سیٹ کیا کہ میں نے احمد کو، عبداللہ کو، مریم کو، فاطمہ کو، آپ لوگ اپنے اپنے نام سوچیں، ان کو کچھ ایسے کام کروانے ہیں، یہ میرا گول ہے کہ یہ جنت میں نہ جا سکے، جہنم میں چلے جائیں. پھر وہ کیا کرتا ہے کہ آپ سب کے مطابق پوری پلاننگ کرتا ہے کہ میں نے کون سا کام کرنا ہے ایسا جس کی وجہ سے یہ مجھے گول حاصل ہو جائے. اور اس کے لیے وہ یہ نہیں کرتا میں تھک گیا ہوں، مجھ سے کام نہیں کیا جا رہا، یہ ہو نہیں رہا، یہ احمد اور فاطمہ یہ تو بات ہی نہیں سن رہے، یہ تو اپنا کام کرتے چلے جا رہے ہیں، کیا کروں پھر؟ میں چھوڑ دوں؟ میں نے نہیں یہ کرنا، آج میرا دل نہیں چاہ رہا، آج میرا موڈ خراب ہے، آج کسی نے میری بات نہیں سنی، اب میں نہیں، بس میں بھی نہیں سنوں گا. نہیں، وہ کہتا ہے مجھے ہر وقت سوچنا ہے ہر ہیومن بینگ کو دیکھ کر کہ ان کو جہنم میں لے جانے کے لیے میرے پاس کیا ٹرک ہوگی، کیا پاور ہوگی، اور میں انہی کو سمجھتے ہوئے اس پوری ٹرک کے مطابق کام کروں گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے
بہت کلیئرٹی سے وقت بین القرآن، اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے قرآن مجید میں، والسنت النبویہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی بیان کر دیا ہے، ڈیٹیل میں بتا دیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ دیکھو وہ ٹرکس کرے گا، وہ بہت پاور سے آئے گا، اور وہ اپنے گول پہ پکا ہے، اور وہ نہیں تمہیں چھوڑے گا، وہ ہر ایفرٹ کرے گا کہ اس نے تمہیں کدھر لے کر جانا ہے؟ جہنم کی طرف لے کر جانا ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ شیطان کتنا انٹیلیجنٹلی کام کر رہا ہے، کہ اس نے اپنا گول سیٹ کر لیا اور اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے اس کے لیے کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے، کیسی کیسی پاور چاہیے، اور اس کو کوئی بھی ادھر ادھر بلائے وہ یہ کام نہیں چھوڑتا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے بھی جب لائف میں گول سیٹ کرنا ہے، ہم بھی تو سیٹ کرتے ہیں نا گول۔ سو آئی ایم اے مسلم، تو میں بھی تو ایک گول سیٹ کر رہی ہوں۔ میرا کیا گول ہے؟ وٹ از مائی گول؟ جی مجھے جنت، مجھے اپوزٹ کرنا ہے، مجھے جنت میں جانا ہے، اور مجھے ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچانا ہے جو کہاں لے کر جاتا ہے؟ جہنم میں۔ تو اب مجھے بھی تو پاور چاہیے۔ اب اس پاور میں مجھے کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے؟ مثلا میں نے جب کام کرنا ہے تو میں نے ڈیلی یہ سوچنا ہے کہ کون سا اسپیسیفک کام ہے جو میں نے آج کرنا ہے۔ صبح ہو گئی ہے تو اب کون سا کام کرنا ہے؟ اگر میں ویسے ہی کہوں گی نا کہ چلو صبح ہوگی، آج چھٹی ہے، آج دل چاہ رہا ہے تو اٹھ کے، دل چاہ رہا ہے تو نہیں اٹھے، کچھ پڑھنا ہوا تو پڑھ لیا، کسی نے نہیں کہا تو نہیں پڑھا، کچھ کرنا ہوا تو کر لیا، کسی نے نہیں کہا تو نہیں کیا، تو پھر میری پاور کم ہو جائے گی اور میں اپنے اس گول کو نہیں حاصل کر سکوں گا۔ سو ہمیں ہر وقت پتا ہونا چاہیے، ہر وقت، جیسے اس وقت آپ کلاس میں ہیں تو آپ کا یہاں پہ بھی گول ہے کہ آپ نے جنت میں جانا ہے، جہنم سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تو آپ اسپیسیفک رہتے ہیں، آپ کہتے ہیں اس وقت کرنے والا کام کون سا ہے؟ جو ہمیں پڑھایا جا رہا ہے اس کے بارے میں سوچنا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے سامنے بک ہے اور ہم سوچ رہے ہیں کہ روزہ کب کھلے گا، افطاری میں کیا ہوگا، شام کو کون سی گیم کھیلیں گے، ماما سے بابا سے کمپیوٹر کیسے لینا ہے، اس طرح کی بات نہیں سوچی۔ اسپیسیفک جو اس وقت کا کام ہے، رات کو سونا ہے تو اس وقت سوچنا ہے رات کو سوتے وقت مجھے کون سے ایسے کام کرنے ہیں جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہیں، جس سے کیا ہو، میری پاور بڑھ جائے۔ اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، ایسا اپنا کوئی ٹائم سیٹ کرنا ہوتا ہے جس کو آپ اچیو بھی کر سکیں، حاصل بھی کر سکیں۔ جیسے کچھ بچے کہتے ہیں جب وہ نئی نئی نماز پڑھنی سیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو نا اب سارا دن نمازیں پڑھتا رہوں گا کیونکہ میں نے تو جنت میں جانا ہے۔ پڑھی جاتی ہیں سارا دن نمازیں؟ نہیں، آپ نے اور بھی اتنے سارے کام کرنے ہوتے ہیں، لیکن اچیویبل کیا ہوگا؟ آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں مجھ پر فرض کی ہیں، مجھے ان 5 نمازوں کو بہت اچھی طرح پڑھنا ہے۔ صرف یہ نہیں کرنا فرض پڑھ کے بھاگ جاؤں، سنت بھی پڑھنی ہے، اور اسی طرح سے میں نے اس میں دعائیں اچھی طرح یاد کرنی ہے، میں نے اس کے بعد دعائیں اچھی طرح مانگنی ہیں، اور جب جب مجھے اللہ تعالیٰ سے ہیلپ چاہیے میں نے پھر نفل پڑھنا ہے، اور رمضان ہو تو میں نے قیام اللیل کرنا ہے۔ اس طرح سے ہم وہ کام کرتے ہیں جو ہم اچیو کر سکیں، ہم ٹائم باؤنڈ کرتے ہیں اس کو۔ ہم بتاتے ہیں کہ مثلا یہ میں نے یاد کرنا ہے نا، تو یہ میں نے 5 دن میں کر لینا ہے، اور اگر میں نے 5 دن میں یہ سارا یاد کرنا ہے تو پھر میں نے ڈیلی کتنا پڑھنا ہے، اور اگر ڈیلی مجھے اتنا پڑھنا ہے تو اس کو یاد کرنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے مجھے کتنے آورز چاہیے، تو پھر ہم اپنے گول تک پہنچتے ہیں۔ اگر ہم بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کریں، میں تو یہ کروں گا اور میں تو یہ کروں گی، اور جب کرنے کا وقت ہو تو ہماری پاس پاور ہی نہیں، ہم سارے وہ کام کر رہے ہیں جو کہ غلط ہیں، تو کون اپنے گول میں زیادہ کامیاب ہوگا؟ ہم ہوں گے یا شیطان ہوگا؟ شیطان ہو جائے گا۔ اتنا سمپل سا فارمولا ہے۔ اچھا، آپ لوگ جو کہ حفظ کر رہے ہیں اور ناظرہ بھی اپنا بہت اچھا کر رہے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا اس وقت گول کیا ہے؟
قرآن مجید کو حفظ کرنا. جب تک آپ لوگوں کا حفظ نہیں ہو جاتا، دس از یور گول، کہ میں نے قرآن مجید کو حفظ کرنا ہے، اور اس کو حفظ کرنے کے لیے آپ کو یہی کام کرنا ہے. یہ اگر آپ نے گول سیٹ کیا ہے تو اب آپ کیا کریں گے، اس کو اسپیسیفک کریں گے. اسپیسیفک کیا ہے؟ آپ کو پکا پتہ ہونا چاہیے 30 جز ہیں، پھر کتنا سبق ہوتا ہے، پھر کتنی سبقی ہوتی ہے، پھر منزل میں نے کرنی ہوتی ہے، پھر میں نے اپنی دہرائی کرنی ہوتی ہے. سب آپ کو صحیح طرح سے پتہ ہونا چاہیے. پھر آپ نے اپنے لیے پلان بنانا ہوتا ہے کہ اچیو میں نے کیا کرنا ہے، 1 ڈے میں کیا اچیو کرنا ہے. آج اگر میں کلاس میں موجود ہوں تو میری ٹیچر نے مجھے کیا کیا بتایا ہے، کتنا پڑھایا ہے، میں نے پریپیئر ہو کے آنا ہے. آپ کو ایک دن پہلے سے پتہ ہوتا ہے نا کہ کل مجھے اتنا سبق ملا تھا، آج میں نے وہ سنانا ہے، اور آج مجھے اس سے آگے سبق ملے گا. کتنی آیتیں آپ کو ملتی ہیں اگر آپ اچھا سبق سنائیں؟ 35 آیتیں ملتی ہیں آپ کو، 45 آیتیں آپ کو ملتی ہیں. اور کوئی بتائے گا اس کو کتنی ملتی ہیں؟ 12 ملتی ہیں، 15 سے 17 ملتی ہیں. دیکھیں، آپ کو پتا ہے کہ یہ مجھے ٹاسک ملا ہے، یہ مجھے میرے گول تک لے کر جائے گا کہ میں اپنا حفظ کر سکوں. ہم پھر کیا کرتے ہیں، اس پہ رہتے ہیں، اس پہ فوکس کرتے ہیں اس دن. نہیں تو کچھ بچے کیا کرتے ہیں، اگلا پچھلا سب سوچتے رہتے ہیں اور پھر پریشان رہتے ہیں، ہم سے یاد نہیں ہو رہا، ہم سے کیا نہیں جا رہا، آگے کیا ہوگا، اور سبق زیادہ ہو جائے گا، اتنا زیادہ پڑھنا پڑے گا. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں، لسن، آج کا میرا اتنا سبق ہے، آج مجھے اس پہ فوکس کرنا ہے. اور پھر آپ کو اس کو ٹائم باؤنڈ کرنا ہے. مثلا آپ نے گھر جا کے کیا کیا ریوائز کرنا ہوتا ہے، سبق کرنا ہوتا ہے، اور سب کی ہوتی ہے. سبق میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 2 گھنٹے. تو ہمیں پہلے سے سوچ کے رکھنا ہے، میں نے شام کو 2 گھنٹے اپنے سبق کو دینے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نے جلدی امی ابو کو سنایا، یا کوئی اگر ٹیچر میرے سے سنتے ہیں سبق شام کو، ان کو جلدی سے سنایا اور کہا بس مجھے آ گیا، میں نے نہیں اس سے زیادہ پڑھنا، اب میرے کمپیوٹر کی باری آ گئی، اب میری گیم کی باری آ گئی، اب میرا جو دل چاہے گا میں وہ کروں. تو پھر تو آپ کے اندر پاور نہیں آئے گی حفظ کرنے کی، آپ اپنے گول تک نہیں پہنچ سکیں گے. اور کئی دفعہ جب ہم اپنے گول تک نہیں پہنچ رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم پتہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ٹیچر نہیں اچھی طرح پڑھاتے، ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہمیں کم لیسن دے رہے ہیں، ہمیں زیادہ لیسن دے رہے ہیں. ہم کمپلین کرتے رہتے ہیں، جبکہ پرابلم کدھر ہوتی ہے؟ پرابلم ہمارے اس پورے پروسیس میں ہوتی ہے. شیطان تو بڑا پکا ڈیسائیڈ کرتا ہے، کہتا ہے اچھا یہ بچہ حفظ کرنے لگا ہے، یہ قرآن مجید کھول کے پڑھنے لگا ہے، اس کو نہیں پڑھنے دینا. اب اس کے لیے میرے پاس کیا پاور ہونی چاہیے؟ اب وہ پوری پلاننگ کر لیتا ہے. وہ کہتا ہے اس کے کان میں جا کر وسپر کرو، اس کو آئیڈیاز دو، گیم کھیلنے کے آئیڈیاز دو، رونے کے آئیڈیاز دو، اس کے دماغ میں اور ایسی باتیں ڈالو جس سے اس کو غصہ آئے، یہ چیخے چلائے، یہ غلط کام کرے. اس کو امی ابو سے لڑائی کرواؤ، کلاس میں جب آئے تو اس کو ایسے بتاؤ اس کا دل ہی نہ چاہے پڑھنے کو. وہ کام کروانا شروع کر دیتا ہے. اور کیونکہ اس نے اپنی گول سیٹنگ صحیح کی ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے، وہ سکسیسفل ہو جاتا ہے. ہم بھی پریشان ہوتے ہیں، ہم سے حفظ نہیں ہو رہا، ہمارے امی ابو بھی پریشان ہوتے ہیں، بار بار آتے ہیں ٹیچر سے آ کے کہتے ہیں یہ بچہ حفظ کیوں نہیں کر رہا، اس سے ہو کیوں نہیں رہا. اچھا ٹیچر بھی پریشان ہوتے ہیں. کئی دفعہ ٹیچرز نے اپنے لیے بھی گول سیٹنگ نہیں کی ہوتی. ٹیچر کو بھی تو گول سیٹنگ کرنی ہے نا، پیرنٹس کو بھی تو گول سیٹنگ کرنی ہے نا. پیرنٹس نے گول سیٹنگ کی ہوتی ہے، ہم نے اپنے بچوں کو حفظ کرانا ہے، لیکن شام کو کبھی آپ کو مہمانوں کے ساتھ ادھر لے جاتے ہیں، کبھی آپ کے ساتھ ادھر چلے جاتے ہیں، کبھی ان کو ٹائم نہیں ملتا آپ کی جو سبق آپ نے ریوائز کرنا ہے اس کے لیے. تو ان کو بھی تو سوچنا ہے نا کہ ہم نے جو یہ وقت دیا ہے اس کو ہم نے کیسے گزارنا ہے.
چلے تھوڑی سی ہم زیادہ گول سیٹنگ کرتے ہیں اور آپ کی ٹیچر سے پوچھ کے کرتے ہیں. ہمیں کسی ایکسپرٹ سے پوچھ لینا چاہیے نا حفظ کے لیے ہم اسٹرانگ گول سیٹنگ کیسے کریں. میں آپ کی ٹیچر سے ابھی کچھ کوسچنز پوچھوں گی. ہم پھر ان باتوں کو یاد رکھیں گے کہ ہم نے اس گول کو حاصل کرنے کے لیے کون سی پاور کو کیسے یوز کرنا ہے. اگر ایک بچہ ہے اس نے اپنی منزل کو پکا کرنا ہے, بہت اچھی طرح سے اس نے منزل کو سنانا ہے, اس کے اندر کیا پاور ہونی چاہیے, کیا اس کے اندر سکل ہونا چاہیے, کیسے اس کو یہ کام کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو اس بچے کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میری منزل کی اماؤنٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ منزل کی اماؤنٹ جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے نمبر آف پاراز پہ. اگر اس کی منزل کی اماؤنٹ 1 پارا ہے تو اس نے جب اپنی منزل شام میں ریوائز کرنی ہے تو اس نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ لاسٹ ٹائم میں نے یہ منزل کب سنائی تھی. جب میں نے سنائی تھی تو میری کیا مسٹیکس آئی تھی. منزل سنانے سے پہلے اس نے سیلف ریویژن کرنی ہے. اس سیلف ریویژن میں اس نے پریویس مسٹیکس کی پریکٹس کرنی ہے, مشق کرنی ہے, اور اس نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی کوئی نئی اور مسٹیکس تو نہیں آ رہی. یعنی منزل سنانے سے پہلے اسے سیلف ریویژن کرنی ہے. اور منزل سنانے کے دوران جو ہے اسے یہ دیکھنا ہے کہ میری تجوید جو ہے اس میں کوئی حرام غلطی نہ ہو, پازز اور مسٹیکس نہ ہوں, اور ساتھ میں جو ہوں اپنی سپیڈ ماڈریٹ رکھوں, معتدل رفتار کے ساتھ میں منزل سناؤں, اور فلوئنسی بھی ہو, روانی بھی ہو. یہ نہ ہو کہ میں منزل سنا رہا ہوں اور میں بار بار آیت کے اینڈ پہ رک رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں نیکسٹ آیت کا شروع کیا ہے. اور جب میں منزل سنا چکوں تو پھر جس نے میری منزل سنی ہے میں اس سے پوچھ لوں کہ میری کیا کیا مسٹیکس ہیں, اور میں صبح ہونے سے پہلے ان مسٹیکس کی بھی پریکٹس کروں. پھر مجھے فائدہ ہوگا کہ میں صبح جا کے منزل سناؤں گا تو میری منزل کلیئر ہوگی انشاءاللہ. اچھا, میں اکثر لوگوں سے یہ بھی سنتی ہوں, وہ کہتے ہیں کہ اس بچے کی منزل کچی ہے, پکی نہیں ہوئی. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سم ہاؤ ایوننگ میں جب وہ بچہ ریوائز کرنے بیٹھتا ہے تو وہ پرائرٹی سے ہی نہیں سے ریوائز کرتا. پرائرٹی میں سب سے پہلے اگر آپ کو 3 آورز لگانے ہیں اپنے حفظ پہ تو سب سے پہلے جو ٹائم ہے وہ آپ نے اپنی منزل کی ریویژن کرنی ہے, پھر آپ نے اپنی سبکی کی ریویژن کرنی ہے, اور پھر آپ نے اپنا نیا سبق یاد کرنا ہے مزید. اچھا, ٹیچر کے لیے بھی تو کوئی ہمارے پاس گول ہونا چاہیے نا. جب ایک ٹیچر بچے سے سنتی ہیں, ہم جب بات کر رہے ہیں تو شیطان نے اپنا گول سیٹ کیا ہے, تو ایک ٹیچر جو کہ اسٹوڈنٹس کو حفظ کرا رہی ہیں تو انہوں نے سننا ہے نا, انہوں نے سماعت کرنی ہے نا, تو اس کے لیے ان کا گول سیٹنگ ہے کہ میں نے سماعت بہت اچھی کرنی ہے. اس کے لیے ان کو کیا سکلز, کیا پاور چاہیے؟ سب سے پہلے تو ٹیچر کو بہت فوکسڈ ہونے کی ضرورت ہے. ٹیچر کو ملٹی ٹاسکنگ نہیں کرنی سماعت کے دوران. ٹھیک ہے, جب وہ سن رہے ہیں اپنے کسی اسٹوڈنٹ کا تو انہوں نے ملٹی ٹاسکنگ نہیں کرنی. اچھا, سماعت اگر کوئی بچہ ان کے پاس منزل لے کر آ رہا ہے یا سبکی لے کر آ رہا ہے تو ٹیچر کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کل جب اس نے یہ سبکی سنائی تھی اور کل اس سے پہلے جب اس نے یہ منزل سنائی تھی تو اس کی کہاں کہاں اٹکنیں آتی ہیں, جو کہ عموماً ٹیچرز کو پتہ ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے نشان لگایا ہوتا ہے. اور ٹیچر جب اپنے اسٹوڈنٹ سے منزل اور سبکی سننے لگیں تو وہ ان سے پوچھ لیں کہ آپ نے گھر میں اس کو تیار کیا ہے. جب آپ نے تیار کیا تھا تو اس وقت آپ کی کیا مسٹیکس آ رہی تھیں اور کیا آپ نے ان مسٹیکس کی پریکٹس کی تھی. اور پھر جب وہ ان کا سن چکے سب کی یا منزل تو سیشن ختم ہونے کے بعد وہ میک شور کریں کہ ان کے اسٹوڈنٹ کو پتا ہو کہ جو اس نے سنایا ہے اس میں کیا غلطی آئی ہے. اب ہم جب حفظ کی بات کرتے ہیں تو ایک اور ہمارے لیے امپورٹنٹ ایریا ہے, وہ ہے پیرنٹس. کیونکہ بچوں نے جب گھر جانا ہے تو اب پیرنٹس کو ہیلپ کرنی پڑتی ہے, بچوں کو اپنا سبق جو ہے اچھی طرح سے ریوائز کرنا ہے, اچھی طرح سے یاد کرنا ہے. تو پیرنٹس کو کیا گول سیٹنگ کرنی چاہیے کہ وہ گھر میں اپنے بچوں کو اچھی طرح سے سبق ریوائز کروا سکیں, اور اس کے لیے ان کو کیا پاور چاہیے؟ دیکھیں, سب سے پہلی پاور جو پیرنٹس کو چاہیے, اگر وہ پلان کر رہے ہیں یا وہ شروع کر چکے ہیں اپنے بچے کا حفظ کرانا, تو ان کو تجوید آنی چاہیے. وہ فوری طور پہ خود تجوید سیکھنا شروع کر دیں, اور اگر انہیں آلریڈی آتی ہے تو وہ کسی ایسی کلاس کو جوائن کر لیں جو ان کی تجوید کو چیک کرتا رہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ آفٹر اسکول جب ٹائم ٹیبل بنائیں تو اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکس کر کے بنائیں, اور اپنے بچوں کے ساتھ
یہ ڈسکس کریں کہ جی بچوں کو منزل کے لیے کتنا ٹائم چاہیے، بچوں کو منزل کی سیلف ریویژن میں ہیلپ چاہیے ان کی، یا صرف لسننگ میں ہیلپ چاہیے، بچوں کو سب کی سیلف ریویژن میں ہیلپ چاہیے یا لسننگ میں ہیلپ چاہیے۔ شروع میں جب بچے سبق کر رہے ہوتے ہیں تو ایٹ ٹائمز بچوں کو پیرنٹس کی سبق یاد کرنے میں بھی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، اور گریجولی بچے انڈیپینڈنٹلی سبق یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پیرنٹس کو اپنا جو آفٹر اسکول ٹائم ٹیبل جب سیٹ کرنا ہو تو انہوں نے یہ کیئرفلی دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کے بچے کو کتنی ہیلپ کی ضرورت ہے۔ اور کئی پیرنٹس ایسے بھی ہیں جن کے 2 بچے ایٹ اے ٹائم حفظ کر رہے ہیں، کئی پیرنٹس ایسے ہیں جن کا 1 بچہ حفظ کر رہا ہے اور 1 بچہ ناظرہ کر رہا ہے۔ تو پیرنٹس کو جو ہے نا اپنے لیے یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ آفٹر اسکول ان کی روٹین کیا ہوگی، اور اگر ان کو اپنے بچے کے لیے حفظ کرانے کے دوران ہیلپ چاہیے تو پھر وہ ہیلپ بھی جو ہے پراپر ہیلپ لیں کسی سے، اور وہ کچھ حصہ جو ہے بچے کی سماعت کا وہ کسی کو ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں اور وہ خود کچھ سن سکتے ہیں اگر 2 بچے ہیں یا زیادہ کام ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ تو بچوں اب آپ دیکھیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے اب امیجن کریں کہ شیطان جہاں اس نے یہ گول سیٹ کیا ہوا ہے کہ کسی بھی انسان کو اس نے جنت میں نہیں جانے دینا، اسی طرح اس نے حفظ کرنے والے اور ناظرہ پڑھنے والے بچوں کے لیے بھی ایک گول سیٹ کیا ہوا ہے۔ کیا گول سیٹ کیا ہوا ہے؟ کیا خیال ہے کیا گول ہوگا اس کا آپ کے لیے؟ کہ حفظ اور ناظرہ کرنا چھوڑ دیں، یا اگر آپ کریں تو وہ کمزور رہ جائے، کچا رہ جائے۔ اگر آپ نے حفظ اور ناظرہ کر لیے تو آپ کو اس کو فالو نہ کرنے دے، بعد میں بھلا دے، یا اس کے مطابق آپ کو اپنی زندگی نہ گزارنے دے۔ اسی لیے آپ کو یہ گول سیٹنگ کے اوپر بہت زیادہ کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور حدیثوں میں ہمیں کلیئر بتا دیا ہے کہ اس کی کیا کیا ٹرکس ہیں، وہ کیسے کیسے پاور لیتا ہے۔ تو ہم اپنے اینیمی سے سیکھ رہے ہیں کہ اچھا اینیمی گول سیٹنگ کرتا ہے، میں نے بھی گول سیٹنگ کرنی ہے، میں نے بھی صحیح طرح سے اب اپنا یاد کرنا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ گول سیٹنگ کے ساتھ حفظ کریں گے، ناظرہ کریں گے، تو آپ دیکھیں گے آپ اپنی پاور کے بارے میں سوچیں گے بھی، اس پہ کام بھی کریں گے، اور انشاءاللہ پھر آپ کا جو حفظ ہوگا نا وہ بہت اچھا ہوگا، بہت بہترین ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔